ہماری گفتگو عالم برزخ کے حالات کے بارے میں ہے۔ ایک داستان کو بیان کر چکے ہیں، دوسری داستان کی جو ایک سحر نامی لڑکی کی ہے کو بیان کر رہے ہیں۔ داستان تھوڑی طولانی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ دلچسپ نکات ہیں، حیرت میں مبتلا کرنے والے نکات ہیں، اور ان تمام نکات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانیں۔ بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے، اگر اس وقت یہ کہے کہ مجھے دنیا میں اس جگہ کے 10 برابر 100 برابر جگہ دے دی جائے تو کافی ہے، لیکن جب اس دنیا میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے 100 برابر جگہ بھی اسے کم پڑ رہی ہے۔ بالکل یہی حال اس دنیا میں جانے کے بعد ہوگا۔ ہم جو یہاں سے سوچ رہے ہیں کہ وہاں ہمیں اتنے بڑے بڑے باغات ملیں گے، اتنی بڑی بڑی جگہیں ملیں گی، اتنے سارے نوکر چاکر ملیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی ملا، کوئی جنت میں ایک چھوٹی جگہ بھی مل جائے ہمارے گھر کے اندازے کے تو کافی ہوگا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جنت جو ہمیں عطا ہوگی وہ بھی ہمیں کم پڑے گی۔ ہم نے جنت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جب پہچان جائیں گے تو ہماری روح پرواز کرنے لگے گی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں مور کے بارے میں خطبہ دے رہے ہیں، اس کی عجائبات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ایک چھوٹی سی نعمت ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نعمت کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، اس کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں آخرت کے بارے میں بتاؤں تو تم قبرستان میں چلے جاؤ گے، قبروں کو کھودو گے اور اس میں جا کر لیٹ جاؤ گے اور کہو گے کہ ہم اس وقت تک باہر نہیں آئیں گے جب تک مر نہ جائیں۔ اور ہم جو جنت میں جاتے ہیں در حقیقت جنت کی تلاش میں نہیں جاتے، ہمارا مقصد اس سے اعلیٰ ہے، ہمارا مقصد جنت میں جانا نہیں ہے۔ مرحوم مرزا علی شیرازی نہج البلاغہ کے استاد تھے۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ اللہ والا شخص تھا، اس کی ایک خاص حالت تھی۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ ایک دن جمعے کے دن سحر کے وقت میں بیدار ہوا، فجر کا وقت قریب تھا، میں نے دیکھا کہ مرزا علی شیرازی کی آواز آ رہی ہے، رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ سحر کے وقت اٹھ نہیں سکا، دیر سے اٹھا۔ اور پھر خود کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ کیوں میں دیر سے اٹھا ہوں؟ کہ کل شب جمعہ تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ شب جمعہ شعر پڑھنا مکروہ ہے، کراہیت رکھتا ہے، حالانکہ حافظ کا شعر پڑھا تھا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 شعر پڑھے کہ جس کی وجہ سے میں سحر سے محروم ہو گیا۔ مرزا علی شیرازی ایک بار تقریر کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اے لوگوں، روتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے لوگوں، میں نے کل رات خواب میں قیامت دیکھی۔ لوگ بھی زارو قطار رونے لگے۔ فرمایا ایک شور برپا تھا، ایک ہنگامہ تھا، قیامت کا منظر تھا، نفسوں کے ساتھ تھا، وہاں بال کی کھال نکالی جا رہی تھی۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگے، کہنے لگے ایک تعداد میں لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر گئے، سب چیخیں مار کر رونے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو جنت کی طرف لے کے گئے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہیں تھوڑا قرار آ گیا، لیکن خود مرزا زارو قطار روئے جا رہے تھے اور کہنے لگے کہ مجھے بھی جنت میں لے کر گئے، لیکن رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے اہل اللہ سے جدا کیا گیا، میں اہل اللہ میں سے نہیں تھا، مجھے جنت میں لے کر گئے۔ روئے جا رہے تھے اور لوگ انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ یہ خود کو جانتا تھا کہ جنت کم ہے، مجھے اہل بیت کی ہمراہی چاہیے۔ کیا فائدہ ساری زندگی میں بھی اہل بیت علیہم السلام کا دیدار نصیب نہ ہو اور مرنے کے بعد بھی ان سے دور رہیں۔ جب ہم اس طرح کی داستانیں سنتے ہیں تو خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سحر بھی کچھ ایسی ہی دلچسپ چیزوں کو بیان کر رہی ہے کہ وہاں پر آبشار تھے، وہاں پر نہریں تھیں،
ایک طرف کباب سیکی جا رہی تھی۔ مگر وہاں پر ہم کیا کھانے پینے کے لیے جائیں گے؟ کہتی ہے کہ بعض ہوائی جہاز میں سوار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں چاہتے تھے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہوں، لیکن ان کی مالی حالت اس قابل نہیں تھی، لہٰذا انہیں یہاں پر ہوائی جہاز دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے، کیا ہم جنت میں ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے لیے جائیں گے، یا پھر دنیا میں ہوائی جہاز میں سوار نہ ہوں تاکہ وہاں پر ہمیں ہوائی جہاز ملے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جب اوپر کی سطح پر آتے ہیں تو نیچے کی سطح کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم صرف جنت پر اکتفا نہیں کریں گے، ملکوت میں بھی نہیں رہیں گے، ہم صرف خدا کے لیے آئے ہیں۔ بعض افراد اس دنیا میں طی الارض اور برزخی آنکھوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ طی الارض کے مالک ہو جائیں، ہمارے پاس برزخی آنکھیں آ جائیں تاکہ دوسروں کی زندگی کو دیکھ سکیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، ہم تو خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب راستے میں اگر کسی کو برزخی آنکھیں دے دی گئیں، اگر کسی کو طی الارض دے دیا گیا تو خدا کا شکر ادا کریں، لیکن مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی بہت بالا ہے، کوئی بھی چیز ہمارے وزن کے برابر نہیں ہے سوائے قرب خدا کے۔ اب سحر کہتی ہے کہ میں دوبارہ ICU میں اپنے بدن کے پاس آ گئی، لیکن میں اپنے بدن میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ حتیٰ مجھے اپنے بھائیوں کی یاد بھی نہیں ستا رہی تھی، باوجود اس کے کہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ سحر کہتی ہے کہ موت سے زیادہ خوبصورت تر اور تسکین تر کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ روایات میں ہے کہ دنیا سے جانے میں کوئی لذت نہیں ہے مگر مومنین کے لیے، مگر ان افراد کے لیے کہ جو اپنی 70 سالہ زندگی میں آخرت کی پلاننگ کرتے ہیں۔ پلاننگ کرنے والوں کے لیے موت شیرین تر ہے، اور جس کے پاس پلاننگ نہیں اس کے لیے موت مصیبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ سحر کہتی ہے کہ موت کے بعد آپ بے نہایت آزاد ہو جاتے ہو، آج اور کل کی فکر میں نہیں رہتے، کوئی اذیت کرنے والی چیز وہاں پر نہیں ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی نگرانی ہے، نہ کوئی حسرت ہے اور نہ کوئی غم۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ میں اپنے بدن میں واپس آ گئی، یہ اس کا پہلی بار آنا تھا، اور پھر یہ چند مرتبہ وہاں سے جاتی ہے اور آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اوپر تھی کہ اچانک سب چیزیں خاموش ہو گئی، تاریک ہو گئی، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ میں اپنے جسم میں ہوں۔ میں کوما میں تھی، مکمل بے خبر نہیں تھی، بعض اوقات اپنے اطراف والوں سے کچھ سن سکتی تھی، بعض اوقات 20 منٹ کے لیے مجھے اپنے اطراف کے تمام لوگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، اور پھر اچانک سناٹا ہو جاتا تھا، سب کچھ بند ہو جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سب کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، یعنی بار بار کوما میں جا رہی تھی اور واپس آ رہی تھی۔ سحر کہتی ہے کہ میں معمولی مومن تھی، نماز و روزہ وغیرہ کی پابند تھی، یہ ابھی تک نہیں مری تھی اور اس کی توجہ اس کے بدن کی جانب تھی۔ بعض افراد جو کوما میں جاتے ہیں اصلاً اس کی توجہ اس کے بدن کی طرف نہیں ہوتی، وہ بالا کے عالم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سحر نیچے کے عالم کو دیکھ رہی تھی۔ جب جسم سے روح کی تمام نسبتیں قطع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا ہے، منکر و نکیر والا معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کوما میں جانے والا معاملہ فرق کرتا ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب امام خمینی دنیا سے جانے لگے تو ان کی روح میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے خدا حافظی کی۔ اسی طرح آیت اللہ بہجت نے بھی اپنی موت کے وقت بعض علماؤں سے جا کر خدا حافظی کی۔ ایک عالم کا کہنا ہے کہ میں مکے میں تھا، ہوٹل میں تھا کہ ان کی روح میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے خدا حافظی کی، اور کچھ دیر کے بعد مجھے اطلاع پہنچی کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یا مرحوم آیت اللہ پہلوانی تہرانی کہ اس وقت وہ مازندران میں تھے،
اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے تمام شاگردوں سے ملنے گئے۔ 16-17 شاگردوں سے اس کی روح نے خدا حافظی کی۔ ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ میں نے دل میں کہا کہ کیوں مجھ سے ملنے نہیں آئے، میں ناراض تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، تو اسی وقت وہ میرے سامنے سے آئے، مجھے سینے سے لگایا اور پھر پوچھنے لگے، اب تو خوش ہو، میں جا رہا ہوں، اور پھر وہ خدا حافظی کر کے چلے گئے۔ یہ ہے موت اختیاری۔ موت کے بعد بھی روح پر کنٹرول، یعنی موت کے بعد بھی جب بھی ارادہ کریں واپس آ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں رجعت۔ آیت اللہ قاضی نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا اور انہیں ایک خاص دستور دیا تھا کہ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو یوں پڑھنا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور صرف میری روح نہیں آئے گی تمہارے پاس، میں اسی بدن کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا۔ جس کے پاس اشراف ہے، مادہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ علماؤں کی جسم ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سالم ہے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ شیخ صدوق کی قبر میں جب پانی چلا گیا تو 1000 سال کے بعد جب ان کی قبر کھود کے باہر نکالا تو دیکھا کہ بالکل ایسا ہے جیسے ابھی لیٹے ہیں۔ ان کے گالوں کی چمڑی لال تھی جیسے اسی دن انہوں نے داڑھی بنائی ہو، داڑھی ایسی تھی کہ جیسے ابھی ابھی کاٹی ہو۔ ایک ہاتھ کے ناخن سے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کاٹے ہیں، لیکن دوسرے ہاتھ کے ناخن نہیں کٹے ہوئے تھے، صرف ایک ہاتھ کے ناخن کٹے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا انتقال جمعرات کو ہوا تھا، اور روایات میں جمعرات کے دن بھی ناخن کاٹنے کا ہے اور جمعے کے دن بھی، لہٰذا وہ ایک ہاتھ کے ناخن جمعرات کو کاٹتے تھے اور دوسرے ہاتھ کے ناخن جمعے کو کاٹتے تھے۔ جمعرات کو ناخن کاٹے اور موت آ گئی، اور جب ان کے ناخنوں کو دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے ابھی ابھی تازہ کٹے ہوئے ہیں۔ 1000 سال کے بعد بھی سب کچھ تازہ۔ انہوں نے کیسے اپنے جسم کو سنبھالا ہے؟ اس لیے کہ اس کی روح طاقتور ہے۔ جب روح طاقتور ہوتی ہے تو وہ جسم کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ جسم سے تعلق ختم ہونے کے بعد بھی جسم پر اختیار ہے۔ امام خمینی کی روح جب آیت اللہ بہجت سے خدا حافظی کے لیے آتی ہے تو وہ بہت خوش نظر آتے ہیں کہ میں نے اپنے وظائف پر عمل کر لیا۔ لیکن ایک اور واقعہ بھی امام خمینی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ اپنی رحلت کے 2-3 سال کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آتے ہیں۔ ظاہراً وہ 2 مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ خواب دیکھتے ہیں تو انہیں اٹیک ہو جاتا ہے، اور اس ماجرے کے بعد وہ خود کو انتہائی تبدیل کر لیتے ہیں، ان کی روح تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور امام خمینی اپنے بیٹے احمد سے کہتے ہیں کہ یہاں سے میں نے بہت سختی سے عبور کیا، وہ جو میں نے جمران میں لوگوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تھا اس کا بھی مجھ سے حساب لیا گیا۔ اور جب احمد اس بات کو سنتے ہیں تو ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ خود کو سیاسی فضا سے سمیٹ لیتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں اور قم میں آ کر رہنے لگتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو مر جاؤں گا، اور جو تاریخ انہوں نے بتائی تھی وہ اسی تاریخ پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ امام خمینی آیت اللہ بہجت کے پاس انتہائی خوشی کی حالت میں ہے کہ میں نے اپنے تمام وظائف پر عمل کر لیا، اور ایک بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہاتھ ہلایا اس کا بھی مجھ سے حساب لیا گیا، میں نے انتہائی سختی سے عبور کیا۔ 2 مخالف باتیں ہیں، کیسے جمع کی جائیں؟ پہلی بار جب وہ آیت اللہ بہجت کے پاس آئے تو ان کی جسم کا ان کے روح سے تعلق قطع نہیں ہوا تھا، ابھی وہ تاریں باقی تھی، لہٰذا انہوں نے ملکوت کو دیکھا۔ جب ملکوت کے حالات کو دیکھا تو انتہائی خوش تھے۔ نامہ اعمال ابھی بند نہیں ہوا تھا کہ حساب کتاب شروع ہو، لیکن جب دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کے پاس آئے تو نامہ اعمال بند ہو چکا تھا، حساب کتاب دے چکے تھے۔
دو لوگوں کا حساب کتاب بہت دقیق ہوتا ہے، ان سے ریز ریز حساب لیا جاتا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا مومن اور ایک اعلیٰ درجے کا کافر۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے برزخ نہیں ہے، عالم برزخ نہیں ہے۔ یا تو وہ سیدھے جنت عدن میں جاتے ہیں یا جہنم میں لے کر جایا جاتے ہیں، اور یہ لوگ قیامت کے دن بھی دکھائی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ دنیا سے مرنے کے بعد یا تو ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے ہیں یا جہنم میں چلے گئے ہیں۔ صدام، ہٹلر اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو محشر کے میدان میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے برزخ نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ جہنم میں چلے گئے۔ قیامت کا موضوع بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے، بہت طولانی ہے۔ بعض علماء اصلاً قیامت کے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے۔ اسی طرح قبر کا حساب بھی الگ ہے کہ جس کے لیے نماز وحشت پڑھی جاتی ہے۔ وحشت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تنہائی کے۔ وہ انس سے تنہائی کی جانب جاتا ہے، ساری محبتیں اس سے جدا ہو جاتی ہیں، لہٰذا نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے جو اس کے بہت کام آتی ہے، اس کی تنہائی میں اس کا ساتھی بنتی ہے۔ سحر کہتی ہے کہ میرا بھائی میرے پاس آیا اور میرے پاس کھڑا ہو کر رو رہا تھا، اس کے آنسو میری پیشانی پر گرے کہ جسے میں نے محسوس کیا، اور ڈاکٹر میرے بھائی سے کہتا ہے کہ دعا کرو، میں معجزہ نہیں کر سکتا، میں اسے واپس نہیں پلٹا سکتا۔ میں 4 دن کوما میں رہی اور اس کے بعد میں واپس آئی۔ ایک نرس نے میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم سو رہی ہو، نیند میں ہو؟ میں اس کی آواز سن رہی تھی لیکن مجھے وہ نرس دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں، تو اس نے کہا کہ شاید کوما کی وجہ سے ہے۔ جب میرے بھائی آئے تو مجھے وہ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جسم کا سیدھا حصہ فلج ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، انہوں نے میرے ٹیسٹ لیے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیٹ کے بہت سارے اعضاء کو نکال کر پھینک دیا گیا تھا، میرا مثانہ پھٹ چکا تھا، میرا وزن انتہائی کم ہو گیا تھا اور میں صفحہ ہستی سے مٹتی چلی جا رہی تھی، صرف میرا نام باقی تھا، اور مجھے 1% بھی امید نہیں تھی کہ میں زندہ رہوں گی۔ میں زندگی کے آخری دنوں کا احساس کر رہی تھی کہ آگے داستان میں بیان کریں گے کہ اسے کیسے اہل بیت علیہم السلام شفا عطا کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں تخت پر لیٹی ہوئی تھی، میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا، باہر ٹی وی چل رہا تھا جس پہ خبریں چل رہی تھی، اور اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی کہ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ ICU کی چھت پر ہوں۔ اس بار میں آسانی سے مری تھی، میری گردن لڑک کر میرے جسم پر نہیں آ گئی تھی۔ میں پورے اسپتال کو دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، سب بات کر رہے تھے، سب کے ہونٹ ہل رہے تھے، مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن میرے کان وہ آوازیں نہیں سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک نرس میرے پاس آتی ہے، میرے چہرے اور ہاتھ کو ہلاتی ہے اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے، جس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ چلا رہی ہے، نرسوں اور ڈاکٹر کو بلا رہی تھی کہ میں دوبارہ کوما میں چلی گئی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے سارا منظر یاد ہے کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا، کیا ہدایتیں دے رہا تھا، اور وہ اس کتاب میں سب کو بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں اب واپس نہیں آؤں گی، چلی جاؤں گی، لہٰذا میں نے خدا سے دعا کی کہ خدایا مجھے معاف کر دے، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔